وہ جس کو کہیں حلال تو حلال، جس کو کہیں حرام تو حرام. کیوں؟ یہ مفتی صاحب کا فتویٰ ہے، یہ علامہ صاحب کا فتویٰ ہے، یہ فلانے صاحب کا فتویٰ ہے؟ نہ، بلکہ قرآن و سنت، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق. تو غرض کہنے کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آؤ ہم مل جائیں، اتحاد کر لیں. لیکن نہیں ملے، وہ نہیں متحد ہوئے. جنہیں توفیق ہوئی انہوں نے اتحاد کیا، اتفاق کیا. اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، ہوش کے ناخن لو. دین اور اسلام کی اساس اور بنیاد عقیدہ توحید ہے. آج بہت سارے لوگ اسلام 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 کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن حقیقی مسلمان کون ہے؟ سچا مسلمان کون ہے؟ لیلا کے چاہنے والے بہت تھے اس کے زمانے میں، جس کو دیکھو وہی مجنوں بنا پھر رہا ہے. ایک دفعہ لیلا کے دروازے پر حاضر ہوئے سارے مجنوں، جتنے بھی زٹیل، جتنے ٹی بی کے مریض، تیل لگا کے، رومال گلے میں باندھ کر، سرما ورما لگا کے حاضر ہوئے. ہنگامہ شروع ہو گیا لیلا کے دروازے پر. لیلا کی خادمہ نے پردہ اٹھا کے دیکھا تو بہت ساری بھیڑ کھڑی ہوئی ہے مجنوؤں کی. تو لیلا سے آگے کہنے لگی میڈم، آپ تو میڈم ہی کہہ لو آج کے زمانے کی زبان میں، کہاں اس زمانے میں میڈم رہا ہوگا. اس نے کہا میڈم آپ تو کہتی تھی کہ میرا مجنوں ایک ہی ہے، یہاں تو سارا سنسار آپ کا مجنوں نظر آ رہا ہے، یہ دروازے پہ سارے مجنوں کھڑے ہوئے ہیں. کہا اچھا میرے مجنوؤں کو جا کے حلوہ کھلا دو، ہے نا. چنانچہ وہ ایک جو ہے سرپوش، ایک سینی کے اندر حلوے پکا کر اور سرپوش دے کر اور کہا کہ جاؤ ہمارے دیکھو اس میں جو ہے ہمارے مجنوؤں کو حلوہ کھلا دو. اب گئے اور سارے پنجے کے بل کھڑے ہو کر کے دیکھنے لگے کیا آیا ہے کیا آیا ہے. تو کہا کیا آیا ہے؟ تو خادمہ نے کہا کہ لیلا نے اپنے مجنوں کے لیے حلوہ بھیجا ہے. تو جو لیلا کا مجنوں ہے وہ آگے آئے، تو اس میں سارے حلوہ کھانے کے لیے آگے میں ہوں لیلا کا مجنوں، وہ کہہ رہا میں ہوں لیلا کا مجنوں، وہ کہہ رہے میں ہوں لیلا کا مجنوں. المہم اتنے میں سارے حلوے چٹ کر گئے مجنوں کر کے. تو وہ پھر آئی، اس نے کہا لیلا وہ تو سارے کے سارے حلوے ختم ہو گئے، حلوہ خوروں نے کھا لیا. کہنا ہم بھی مجنوں، ہو گئے ہم بھی مجنوں، اصلی مجنوں تو نظر ہی نہیں آیا. تو اس نے کہا ابھی میں بتاتی ہوں اصلی مجنوں کیسے ضرور نظر آئے گا. چھری دیا تیز دھار والی اور سرپوش دی، کہا اس میں لپیٹ لے پلیٹ میں اور لے کے جا اور کہہ دے کہ لیلا کا جو مجنوں ہے وہ آگے آوے، کیونکہ لیلا نے اس کے جسم سے گوشت کا ایک ٹکڑا مانگا ہے، تب دیکھ کون آتا ہے. چنانچہ پھر گئی خادمہ، پھر انہوں نے سوچا کہ حلوے کی دوسری ٹرے آئی ہوگی، تو کہا کہ بھائی کون ہے مجنوں؟ سبوں نے کہا ہمیں مجنوں. کہا جو مجنوں آگے آئے، چھری نکالی اس نے اور کہا یہ چھری لے اپنے جسم سے ایک گوشت کا ٹکڑا کاٹ کے دے، کیونکہ لیلا نے مجنوں کے جسم سے گوشت کا ایک ٹکڑا کاٹا ہے. اتنا سنتے ہی کوئی بغلیں جھانکنے لگا، کوئی سر کھجلانے لگا، کوئی پیچھے سے پیچھے کھسکنے لگا. پتہ چلا تھوڑی دیر گزری تھی، آئیں دائیں بائیں سامنے سب غائب، کوئی بھی سامنے نہیں، سب کھسک لیے، کوئی مجنوں نظر آئے. ایک پیڑ سامنے جھاڑ درخت تھا، اس درخت کے نیچے بیچارہ ایک پھٹا پرانا آدمی بیٹھا ہوا تھا. وہ جب بھیڑ چھٹ گئی تو وہاں سے آیا بدمست ہو کر کے، نہ جھومتے جھامتے. کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ تم مجنوں ہو؟ کہا ہاں میں مجنوں ہوں. کہا کہ حلوہ تو تم نے نہیں کھایا؟ کہا حلوہ ہم کو کیا ہے، کیا بات کیا ہے؟ کہا لیلا نے تو جسم کا ایک ٹکڑا مانگا ہے گوشت کا. ہو اس نے چھری لی اور کہا یہ بتاؤ لیلا نے جسم کے کس حصے کا ٹکڑا مانگا ہے؟ کون سے جسم کا کون سا ٹکڑا اسے پیش کروں میں؟ جا کے پوچھ کے آؤ. وہ آئی اندر اور اس نے کہا کہ ایک شخص ایسا ایسا کہہ رہا ہے. کہا وہی میرا سچا مجنوں ہے، وہی میرا سچا مجنوں ہے جو چھری لے کر کھڑا ہوا ہے کہ میری لیلا کو جسم کے کس حصے کا ٹکڑا چاہیے، پوچھ کے آؤ. اور باقی بولے سارے فرضی مجنوں تھے. تو ایسے ہی فرضی مسلمان بہت ہیں. جب کام کی بات آتی ہے، محبت 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 محبت، نبی 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 یا کبھی نہ پیا نبی نبی یا، اللہ ہی جانے کون بشر ہے، اللہ ہی جانے کون بشر، چلائیں گے ڈفلے پیٹیں گے. اور جب موقع آئے گا سنتوں کے اوپر عمل کرنے کا تو سر کھجلائیں گے. تو ان کو بابا نظر آئے گا، ان کو بابی نظر آئے گا، ان کو فلانا مولوی فلانا مفتی فلانا مولوی یہی سب نظر آئیں گے. اللہ اس کے رسول انہیں نظر. میرے عزیزو ایسے نہ بنو محبت کرنے والے عاشق دل پھینک، جہاں دیکھا وہیں جو ہے چلے گئے. نہ، محبت وہ کرو کہ اگر مدینے والے کو نگاہوں میں بٹھا لیا ہے اور بسا لیا ہے تو اب ان نگاہوں میں مدینہ اور مکہ کے سوا کوئی دوسرا شہر جگہ بنا سکتا؟ وہ مدینے والے نے جو جگہ بنا لی وہی جگہ کافی، بس اب دوسرے شہر کی طرف نظر اٹھا کے مت دیکھو. یہ ہے محبت، کہ محبت
نبی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ نے میزان اتارا ہے آسمان سے، ترازو اتارا ہے کہ اگر واقعی تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو ترازو یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، پیروی کرو۔ اس کا ثمرہ، اس کا پھل، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ الحمدللہ یہ قرآن و سنت پہ عمل کرنے والے نورانی اور پیارے چہرے یہ محبوب الہی ہیں، انہیں کوئی محبوب ہی نہیں سمجھ رہا۔ وہ کھوتے شاہ، وہ طوطے شاہ، وہ بندر شاہ، وہ کندر شاہ، وہ کون سے انجڑ کھنجڑ سب پوچھ رہے ہیں، وہی محبوب الہی بنا پھر۔ جو حقیقی ہیں انہیں کوئی پوچھتا نہیں، جو سنتوں پہ عمل کرتے ہیں انہیں دردرار ہیں، انہیں کہتے ہیں وہابی ہے، یہ تو غیر مقلد ہے، یہ بد مذہب ہے، یہ فلانا ہے، گالیاں دیتے ہیں، ہے نا، گالیاں دیتے ہیں۔ اے لوگو سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے کسی دوست کو ایذا پہنچائی، تکلیف پہنچائی، میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ آج تم کتاب و سنت پہ عمل کرنے والوں سے دشمنی کرتے ہو، اللہ کی قسم تمہارا انجام، تمہارا حشر تمہارے سامنے، دیکھو، آنکھیں کھولو، کٹ رہے ہو، پٹ رہے ہو، مر رہے ہو، خود اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو برباد کر رہے ہو، شرم نہیں آتی؟ اللہ سے توبہ کرو اور دشمنی مت مول لو۔ ہمیں کافر کہہ لو، تمہیں کافر 1000 نہیں 10 دفعہ نہیں 100 دفعہ اجازت ہے کہہ لو، لیکن اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، خود کو سنبھالو، خود کتاب و سنت کے متبع بنو، پیروکار بنو، منافق نہ بنو۔ منافق ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ بعض لوگ عجیب و غریب باتیں کرتے پھرتے ہیں، لوگوں میں پھیلاتے ہیں، لوگوں میں نشر کرتے ہیں۔ ایک صاحب ہیں اسی جدے میں، اللہ ہی بہتر جانے، جوتیاں جتکھاٹے پھر رہے ہیں ادھر سے ادھر، منہ چھپائے ہوئے، شرم آتی، سامنے بات نہیں کرتے، وہ کہتے جی اب دیکھیں گے معراج ربانی کیسے باتیں کرتا ہے، کیسی تقریریں کرتا ہے، اب دیکھیں گے کیسی کرتا ہے۔ ہم نے کہا کیسی کرے؟ معراج ربانی پہلے بھی قرآن و سنت کی بات کر رہا تھا، ابھی بھی کر رہا ہے، الحمدللہ وہ کرے گا اور ڈنگے کی چوٹ پہ کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ کیا سمجھ رکھا ہے تم نے؟ ہم کوئی چور اچکے ہیں، بدماش ہیں؟ ہم نے کوئی شریعت بنائی ہوئی ہے؟ ہماری شریعت کوئی شریعت نہیں ہے، ہماری شریعت وہی ابو بکر، عمر فاروق اعظم، اور وہی طلحہ، زبیر، علی، عثمان، حیدر، تابعین، تبع تابعین، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام حنبل، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی کی، وہی ہمارا دین ہے، وہی ہمارا عقیدہ ہے، وہی ہمارا منہج ہے۔ اور جھوٹ بول کر لعنت اللہ علی الکاذبین، بولو آمین۔ اے اللہ تیرے حرم کے کنارے بیٹھ کر دعا کر رہے ہیں، اے اللہ ان جھوٹوں پر اپنا قہر نازل فرما، اے اللہ ان کے اوپر اپنا قہر نازل فرما، اے اللہ یہ متہم اور افترا بازیاں کرنے والے اللہ ان کی زبانوں میں کیڑے ڈال دے، اے اللہ ان کو اسی طرح گھٹ گھٹ کر مرنے کی اور اسی طرح آپس میں دھس جانے کی توفیق عطا فرما۔ یہ دعائیں دل سے نکل رہی ہیں، یاد رکھو تم بچ نہیں سکتے، انشاءاللہ آج نہیں تو کل کہیں بھی رہو گے تمہیں ایسی موت آئے گی کہ موت بھی دیکھ کر تمہارے اوپر ترس نہیں کھائے گی، یاد رکھنا۔ جھوٹ بولتے ہو، شرم نہیں آتی؟ اہل ایمان توحید و سنت کی دعوت دینے والوں کو الزامات لگاتے ہو، اللہ کی لعنت ہو تمہارے اوپر، بولو آمین۔ اے اللہ تمام جھوٹ بولنے والے جو اللہ کا دین کے جو اتہامات لگاتے ہیں، اللہ ان کے اوپر اپنا قہر نازل فرما۔ ہم چھوٹے لوگ ہیں، ہمارے دل میں اتنی جگہ نہیں ہے کہ ہم ہدایت کی تمہارے لیے دعا کریں، اور دیگر عام لوگ ہیں بیچارے جو جو اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، لیکن یہ رؤوس الکذابین جو ہیں، جو راس الکذابین، سردارانہ نے جھوٹ، جنہوں ٹھیکہ لیا ہوا جھوٹ کا، افترا بازیوں کا، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو ان کے اوپر، بولو آمین۔ اللہ کے نبی نے بھی دعا کی تھی کچھ ایسے بدماشوں پر جو اللہ کے نبی کو بہت ستاتے تھے، اس طرح سے جھوٹ، اعوذ باللہ، استغفر اللہ، لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ الغرض میرے عزیزو، میرے دوستو، ایک بات میں آپ کو آج پتے کی بتاتا ہوں، اپنے تعلقات کو، اپنے رابطے کو، اپنے سلسلے کو، اپنے رشتے کو پروردگار سے مضبوط بنا لو، وہ تمہارا خود حامی اور ناصر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت، اپنا رشتہ پروردگار سے مضبوط کر لو، جتنا تمہارا رشتہ مضبوط ہوگا کفر اتنے ہی کمزور،
मिनमिना सा, मेमना सा, सिकड़ा हुआ, दुश्मन सिसकता हुआ, बीमार, मरीज, टीबी का, कैंसर का और जो भी बीमारी, इसी तरह से इंशाअल्लाह तुम्हारे सामने रहेगा। इंशाअल्लाह उसकी तमाम चालें, उसकी तमाम तदबीरें, व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह से इतना रिश्ता मजबूत कि मिंजनीक में बांध दिए गए दुश्मनाने इस्लाम ने बाधा कि इसको जला दो, तौहीद की बात करते हैं। हमारे माँ बाप बाबूतों की को गालियां देता है, उनके ख्वाबों को तो जो है क्या कहते हैं गलत सलत बताता है, उनके दीन और मजहब का मजाक उड़ाता है, हमारे बुतों को तोड़ ताड़ रहा है, इसको जला दो। बांध दिया गया, आग जला दी गई है, आग जला दी गई। और सैयदना जिब्रील को अल्लाह तबारक व तआला ने भेजा ईमान टटोलने के लिए कि जाओ इब्राहीम का ज़रा ईमान टटोलो, कैसा ईमान है। अब वो इब्राहीम, अल्लाह अकबर, जिसने रब के कहने पर ख्वाबों में अपने बेटे की गर्दन पर भी छुरी चला दी, अल्लाह आज उसका इब्राहीम का ईमान यहाँ भी टटोल रहा है। अल्लाह अकबर, जिसने अल्लाह के लिए अपना घर, अपना बार, अपने माँ, अपने बाप, अपने इज्जा, अपने अकारिब सब कुछ छोड़ दिए अल्लाह के दीन को फैलाने के लिए, तौहीद के लिए, जिसने बाप की डांटें खाईं, बाप की झिड़कियाँ खाईं, भगा दिए गए, कौम ने भी भगा दिया, आज उस इब्राहीम को तने तनहा इब्राहीम मुसलमान, तने तनहा, कोई मुसलमान नहीं था, कोई मुसलमान, न चचा का भाई, न चचेरा भाई, न सगा, न कोई दूर का, न करीब का, कोई एक तने तनहा मुसलमान हज़रत इब्राहीम। हाँ, अल्लाह अकबर, अज़मतों का पहाड़, शोले आसमानों से बातें कर रहे हैं, मिंजनीक पर बंधे हुए हैं, अब जले कि तब जले। ऐसी हालत में क्या हशर होता है। अल्लाह ताला वहाँ जिब्रील को भेज रहा है। जिब्रील आए, कहने लगे कि अल्लाह ने मुझे शदीदुल क़ुवा बनाया है, मैं शदीदुल क़ुवा हूँ, मुझे अल्लाह ने वो क़ुव्वत अता फरमाई है, आप इजाज़त दें पलक झपकते यहाँ से आपको हम ऐसी जगह पहुँचा दें जहाँ इनकी मक्खियाँ भी नहीं पहुँच सकती, कोई नहीं पहुँच सकता, या आप इजाज़त दें, अल्लाह ताला ने मुझे वो क़ुव्वत अता फरमाई है, पर का एक झटका इस अंगार को बुझा देगा, आप बच जाओगे। अल्लाह अकबर। सैयदना इब्राहीम जानते थे कि जिब्रील हैं, अल्लाह के हुक्म से भेजे गए हैं, ऐसे नहीं आते जिब्रील। कहने लगे हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हाँ हमारा रिश्ता तुम क्या जानो, जो अल्लाह से है। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुह, जो अल्लाह पे भरोसा कर लेते हैं अल्लाह उनके लिए काफ़ी हो जाता है, अल्लाह उनके लिए काफ़ी हो जाता है। जलीलो, तुमने तो न जाने कहाँ कहाँ से ताल्लुकात जोड़े हुए हैं, रस्सियाँ फेंक फेंक की हैं, सिलसिले अल्लाह से जोड़ने के बजाय जिंदों की बेहतर मुर्दों पे करवा दिया। ये जलील हो जाओगे, ऐसे जलील रहोगे, कट रहे हो, पिट रहे हो, शर्म करो, अभी भी होश के नाखून लो, नहीं समझ में आता था। अल्लाह से रिश्ते को मजबूत करो, तुम्हारे जैसे साजिशी जहन अल्लाह वहीं पिघला के ख़त्म कर देता है, खत्म। जाओ, अल्लाह जिसका मदद करे उसे कोई, जिसका हामी हो खुदा उसको हाँ मिटा सकता है कौन। एक शेर है ना, कौन सा, नूर हक शमे इलाही को बुझा सकता है कौन, नूर हक शमे इलाही को बुझा सकता है कौन, जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन। रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस जाने के बाद। ये जो पत्थरों पे जो अल्लाह आजमाइश की भट्टियों में जो अपने बंदों को ढकेलता है ना, ये बुज़दिल नहीं होते। सोना जितना भट्टी में जाता है उतना ही ओरिजिनल 24 कैरेट का बनता है, टनाटन, मैं समझ में आता है, उतना ही तेज होता है। लोहा जितनी धार चढ़े अंगारों पर उतना ही तेज होता है। हम तो अभी हम कहाँ हैं, अभी बहुत हमारी छुरियाँ हैं, हम बड़े कमज़ोर हैं, हमें और तेज़ बनना है इंशाअल्लाह तबारक तआला। तुम क्या समझते हो, इखलास ख़त्म। ज़रा सी देर के लिए जो आ गया मैं अब्र में, उधर ये शोर मच गया कि आफ़ताब ढल गया। मनाओ खुशियाँ, बांटो मिठाइयाँ। शैतान के ऐवानों में खुशियाँ मची थी, अब मातम कुना हैं, मातम सर पीट मर रहे हैं, मर जाओ, मुँह तू बेगैर, मुँह तू
بغیظکم، غصے میں مر جاؤ، ختم ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ اسی ہلاک و برباد کر دے گا۔ اہل توحید سے پنگا نہ لو، اہل توحید کی دشمنی بڑی مہنگی پڑے گی، بڑی مہنگی پڑے گی۔ جنہوں نے بھی دشمنی لی اللہ نے انہیں اس دنیا میں بھی ذلیل کیا ہے، اور آخرت میں جو ان کا وہ حشر ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتا دیا ہے۔ اس لیے اہل توحید و سنت کی راہوں میں نہ آنا۔ اے دنیا کے لوگوں سنو کان کھول کر کے، یہ مملکت سعودیہ عربیہ توحید و سنت پہ قائم و دائم ہے، اس کے خلاف جتنے بکواس کرنے ہیں تم کرو، لیکن یاد رکھو جس کا حامی ہو خدا اسے کو مٹا سکتا ہے کون۔ انشاءاللہ تمہارے سارے مکر، تمہاری ساری قید، تمہاری ساری سازشیں دھری کی دھری رہ جائیں گی، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ توحید و سنت کے یہ لا الہ الا اللہ کا پھریرا یوں ہی لہراتا رہے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ اس مملکت کو مزید سربلندی عطا فرمائے، اور یہاں کے اولاد امور کو، حکمرانوں کو، بادشاہ کو، اور چھوٹے سے چھوٹے، بڑے سے بڑے لوگوں کو اللہ توحید و سنت کا مضبوط سے مضبوط تر سپاہی بنائے، اور ہم سب کو ان کا دست و بازو بنائے، توحید و سنت کا مددگار بنائے، اور اللہ اس کے رسول کے دین کے لیے مرنا جینا کٹنا۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اللہ کی توحید کے لیے اللہ خالص فرمائے ہماری قربانیوں کو، ہماری زندگی کو، ہماری موت کو، ہمارے وجود کو، ہمارے سب کچھ کو، اور اللہ اس مملکت توحید